بلوچ ناراض نہیں ہے. بلوچ ایک قوم ہے, بہت خوش قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا سب سے پہلے عندیہ دیا. پاکستان کی دشمن قوتیں, ان کی سپورٹ اور ان کی بیکنگ پہلے تو تھوڑی بہت مالی امداد ہوا کرتی تھی, یا تھوڑی سی آپ کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک ان کو مدد دی جاتی تھی, لیکن اب یہ آ چکا ہے بالکل فزیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ میں. بلوچستان کے مسئلے پہ نیو یارک کے اندر بھی, واشنگٹن کے اندر بھی, لنڈن کے اندر بھی اور پیرس کے اندر بھی گروپس بھی بن جاتے ہیں, اور وہاں پہ اس کے خلاف ایک پوری منظم مہم بھی شروع کر دی جاتی ہے. ہتھیار اٹھانے کا حق تو کسی کو نہیں ہے ملک اور قوم کے خلاف. اب وائلنس کا ایک تو علاج ہے کہ وائلنس کا علاج سختی کو سختی سے ہی نپٹا جائے. بلوچستان اٹ سیلف اور بلوچی نہ صرف یہ کہ کوئی ایک ناراضگی کو جو ہم نے اس کے ساتھ پیچ کر دیا ہے, بلوچ ناراض نہیں ہے. بلوچ ایک قوم ہے, بہت خوش قوم ہے, اور ہمیشہ سے یہ وہ قوم ہے جس نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا سب سے پہلے عندیہ دیا, اور ساتھ میں قائد اعظم کے ساتھ جڑ کے انہوں نے پاکستان کے بننے سے لے کے ابھی تک انہوں نے بہترین خدمات بھی سر انجام دیں, سب کچھ. لیکن اگر آپ کسی بھی قوم کو, عصبیت کو, یا کسی بھی وجہ سے آپ اس کو ایک خاص کیٹیگری میں لا کے اسپیشلی ہینڈل کرنا شروع کر دیں, حالانکہ یہ بہت نارمل سا مسئلہ تھا. یہ اسی طرح جس طرح ہمارا فاٹا تھا, جس طرح ہمارے باقی فار فلنگ ایریاز کے اندر مختلف ایڈمنسٹریٹو پرابلم تھے, تو یہ ایک بنیادی طور پہ ڈیو ٹو اٹس واسٹنیس آف دا ایریا کہ بلوچستان ایک وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا صوبہ تھا اور قومیں تھیں ان کی, تو وہاں تک انفراسٹرکچر کا پہنچانا, جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس مینجمنٹ کے پرابلم کو, جس کی وجہ سے جو پرابلمز نے سر اٹھایا, تو ہم نے بجائے وہ مسائل حل کرنے کے, ان کی وہ کیا کہتے ہیں, ان کی شکایات کا ازالہ کرنے کے, ہم نے ان کو ناراض بلوچ کا خطاب دے دیا کہ جی یہ ناراض ہیں, ناراض ہی رہیں گے. کچھ اس میں ہماری جو ایڈمنسٹریشن اور سول مینجمنٹ کا سسٹم ہے, اس کی ایک آپ سمجھ لیں روایتی قسم کی ہٹ درمی اور روایتی قسم کی تصال پسندی اور نااہلیت بلکہ میں کہوں گا, اس کا بھی شاخسانہ تھا. اور کچھ ایک حد ہوتی ہے کسی کو اپنے مطالبات دیتے 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 آخر میں وہ پھر تھوڑے سے مشتعل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف بلوچوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ خواہ آپ کراچی کو دیکھ لیں, خواہ پنجاب کو دیکھ لیں, لاہور میں بھی یہی ہوتا ہے, پشاور میں بھی یہی ہوتا ہے, اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ ایک جب تک آپ ان کے رائٹ طریقے سے ان کے کو لک آفٹر نہیں کریں گے یا ان مسائل کا حل تلاش نہیں کریں گے, تو دے اسٹارٹ گیٹنگ وائلنٹ. اب وائلنس کا ایک تو علاج ہے کہ وائلنس کا علاج سختی کو سختی سے ہی نپٹا جائے, لیکن یہ سختی ویسی نہیں تھی جتنی بنا دی گئی. پھر ایک سیدھی سی بات ہے, ہمارے بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی دشمن قوتیں, جن کو ہمیشہ کسی موقع کی تلاش رہی ہے پاکستان بننے کے بعد, کیونکہ انہیں تو پاکستان کھٹکتا رہا ہے, جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش جو کہ ہمارا حصہ تھا اس کے خلاف سازشیں کر کے اب اس کے بعد انہوں نے, بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے اس ریجن کا بھی انتخاب کر لیا, اور بہت ڈھکے چھپے اور نپے تلے انداز میں انہوں نے انہی شورشوں کو ہوا دینے کی, اور ان کے اندر ان کی سپورٹ اور ان کی بیکنگ پہلے تو تھوڑی بہت مالی امداد ہوا کرتی تھی, یا تھوڑی سی آپ کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک ان کو مدد دی جاتی تھی, لیکن اب یہ آ چکا ہے بالکل فزیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ میں.
اب وہی جو طاقتیں پاکستان کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ سے مصروف رہی ہیں، خواہ وہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں سے کچھ ممالک ہوں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں اس ٹائپ کی انوائرمنٹ کو بہت نرچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ جو سختی گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کی ایجنسیز یا پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وجہ سے کر رہے تھے کہ جو حالات وہاں پہ خراب تھے اور کچھ ان کے جو گلے شکوے تھے، وہ جب ان میں تھوڑی شدت آئی تو وہ اس کو جب سختی سے نپٹنے کی کوشش کی گئی تو اس بلوچ تھاٹ کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا، ہاسٹائل ایجنسیز کی طرف سے، ہاسٹائل کنٹریز کی طرف سے، اور ہمارے ان ہمسایہ ممالک کی طرف سے، بلکہ ناٹ اونلی ہمسایہ ممالک، بین الاقوامی طور پہ بھی، کیونکہ پاکستان میں ہونے والے کسی مسئلے کے اوپر فرانس میں یا نیو یارک میں تو کوئی اجلاس نہیں ہوتا، لیکن بلوچستان کے مسئلے پہ نیو یارک کے اندر بھی، واشنگٹن کے اندر بھی، لندن کے اندر بھی اور پیرس کے اندر بھی گروپس بھی بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے خلاف ایک پوری منظم مہم بھی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی عنصر ہے کہ جن وجوہات نے ان کو مزید ناراض کیا، اور بجائے اس کے کہ ہم نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہم نے مزید ان پہ کو ہینڈل نہیں کر پائے۔ ہتھیار اٹھانے کا حق تو کسی کو نہیں ہے ملک اور قوم کے خلاف۔ احتجاج یقیناً، آپ احتجاج کا حق، جس طرح پورے ملک میں مختلف طریقے ہیں اس سے احتجاج ہوتا ہے۔ اب اصولی طور پہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ہمارے مینجمنٹ کے پرابلمز تھے، ہم نے اپنے مینجمنٹ کے پرابلمز کو بجائے حل کرنے کے لیے ان کا حل تھوڑا سا سختی میں ڈھونڈنے کی جب کوشش کی، یا جو ہماری وہاں پہ سول انتظامیہ ہے وہ ہماری اس قابل نہیں رہی، اور سیکنڈلی اس میں سب سے بڑا رول آتا ہے آپ کی اس اشرافیہ کا اور اس انٹلیکچول وزڈم کا، کلیکٹیو وزڈم کا، کہ جنہوں نے مل کے اس مسئلے کا حل نکالنا تھا، جنہوں نے لوگوں کو یہ باور کرنا تھا کہ بھائی آپ کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح حل ہوں گے۔ لیکن کچھ انہیرنٹ پرابلمز ہیں بلوچستان کے اندر، جس طرح ان کا ایک قبائلی سسٹم کے اندر جو ان کا سرداری نظام ہے۔ اب سرداری نظام کا بجائے فائدہ ہونے کے کہ وہ سردار صاحبان جو اپنے اپنے قبیلوں کے، اپنے اپنے گروہوں کے سردار ہیں، اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو جب سے پاکستان بنا ہے تمام قبیلے بہت اچھی اپنی جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سپیس حاصل کیا، انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لے کے بڑے اچھے عہدوں پہ سرفراز رہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی بگٹی یا مری یا بڑے قبیلوں سے ان کا وزیر اعلیٰ، گورنر، یہ سارے لوگ موجود نہ ہوں، چیزیں انہی کے ہاتھ میں تھیں۔ لیکن تھوڑا سا جو ایک محسوس ہوتا ہے کہ جو سرداری سسٹم ہے دیٹ از ناٹ پیئنگ ویل ٹو دا بلوچستان۔ سرداروں کے خود تو خاندان اور خود تو سسٹم ان کے بہت پیمپر کر جاتے ہیں، اور وہ مراعات بھی لے لیتے ہیں، اور ہر مطلب ہے بلوچستان میں رہنے والے کسی بھی طبقے سے سب سے زیادہ اگر کوئی مراعات لیتا ہے تو وہ یہ ان کے سردار سسٹم ہے۔ خواہ سوئی کی رائلٹی کا معاملہ ہو، یہ کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں روپیہ کچھ خاص خاندانوں کو، بگٹی قبیلے کو اور مختلف ان کے سرداروں کو آج سے نہیں دہائیوں سے دیا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ پیسہ واپس اسی عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے اوپر لگ رہا ہوتا، اس سے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا، اور ساتھ میں اپنا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس میں کوئی اسٹرینتھ لائی جاتی، تو یقیناً ایک بہتری کی بہت اچھی امید ہو سکتی تھی۔ لیکن سم ہاؤ ہم نے یہ دیکھا
کہ جو سردار ہیں وہ خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے علاقے کی اس پسماندگی کو اور اپنے علاقے کے ان انہیرنٹ مسائل کو حل کرنے میں. اور جب آپ ایسا سپیس دیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آگے سے آگے جا رہی ہے، آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں زندہ ہیں. اب اگر ہم وہی قبائلی روایات، وہ جو پتھر کے تقریباً زمانے سے لے کے آج تک ہمارا جو ہے بدل کے نہیں دے رہا سسٹم، تو ہمیں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم ہسٹری میں اتنا پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہی لگتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی انفراسٹرکچر کی، اور ان کا جو ہیومن ریسورس ہے اور جو ان کا جو ایک پوٹینشل ہے، وہ صحیح طرح سے نہیں ہوا.